اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ گزشتہ دو ویڈیوز میں ہم نے آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 سورہ حجرات کی مکمل کی۔ آج ہم آیت نمبر 3 سے آغاز کریں گے ترکیب کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، صدق اللہ العظیم۔ اب آئیے اس آیت کے مطالعے پر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس پہلا جو حصہ آ رہا ہے اس کو ہم یہاں تک لیتے ہیں جی۔ تو اس میں ہم سب جانتے ہیں انا کے بارے میں کہ یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور حرف مشبہ بالفعل جو ہیں وہ کیونکہ وہ براہ راست فعل پر نہیں آ سکتے، اس لیے ان کے بیچ میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر فعل اور جو ہمارا انا ہے اس کے بیچ میں یہ الذین جو کہ ہمارا اسم موصولہ ہے۔ اس الذین اسم موصولہ کے بعد ہمارے پاس جو یغضون آ رہا ہے یہ ہمارا فعل بھی ہے، اور اسی میں ہمارے پاس فاعل بھی آ رہا ہے۔ تو یہ فعل اور فاعل دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اسواتہم میں جو اسواتا ہے یہ ہمارا مضاف بن رہا ہے، اور ہم کی جو ضمیر ہے وہ اس کے لیے مضاف الیہ ہو جائے گی۔ تو اسواتہم مضاف مضاف الیہ، اور یہ مضاف مضاف الیہ مل کر بنیادی طور پر یہ جو یغضون فعل ہے اس کا مفعول بن جائے گا۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالت نصب میں ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے ہمیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر حالت نصب یہاں آ رہی ہے اسوات پر۔ اور عند رسول اللہ میں عند ہمارا پھر ایک نیا ظرف آیا ہے، اس کے بارے میں ہم پہلے بھی ظرف ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی دیکھے ہیں۔ یہاں ایک مزید ہمارے پاس ظرف استعمال ہوا ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں ابھی۔ اس کے بعد اچھا ظرف جو ہوتے ہیں وہ مضاف بن کر آتے ہیں، لہٰذا یہ مضاف بھی ہو گیا۔ رسول جو ہے وہ عندہ کے لیے مضاف الیہ ہو گیا، لیکن جو آگے پھر خود بھی مضاف بن رہا ہے لفظ اللہ کے لیے، تو لفظ اللہ ہمارے پاس صرف مضاف الیہ بن جائے گا۔ تو یہ تو موٹا موٹا اس کا حصہ ہو گیا۔ اب آئیے ان میں سے جو لفظ ہمارے لیے ہے مشکل تھوڑا سا، وہ ہے یہ یغضون۔ اس کو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یغضون کا جو فعل ہے اس کو آپ دیکھیں تو کچھ چیزیں آپ کو فوری طور پر اس میں نظر آئیں گی۔ آپ یہ صیغہ دیکھ رہے ہیں یہ یا سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو علامت مضارع ہوا کرتی ہیں ان میں سے ایک ہمارے پاس یہ یا ہے۔ تو ایک چیز ہمیں یہ معلوم ہو گئی کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ دوسرا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واو نون جو ہے یہ صیغوں میں جمع مذکر کی علامت ہوتی ہے، تو یہ جمع مذکر کا صیغہ ہو گیا۔ اور یا کی جو علامت مضارع ہے، اگر آپ جو کتاب ہمارے نصاب میں چل رہی ہے جس کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اس میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو یہ جو غائب کے صیغے ہیں صرف وہیں پر یہ علامت مضارع استعمال ہوتی ہے یا والی، تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہمارا بن جائے گا۔ اور مادہ اس یغضون کے فعل کا کیا ہے؟ باقی جو بچا ہے وہ اس کا مادہ ہے۔ تو دیکھیں آپ یہ 3 حصے آپ نے اس فعل کے کر لیے۔ یا سے بھی آپ کو ایک چیز کی پہچان ہو گئی، واو نون سے بھی آپ کو ایک چیز کی پہچان ہو رہی ہے، اور جو درمیان میں حصہ ہمارے پاس بچا ہے غین ضاد ضاد، وہ اس کا ہمارے پاس مادہ بن جائے گا۔ اب یہ جو غین ضاد ضاد ہے یہ ہمارے پاس باب نصر سے استعمال ہوتا ہے۔ غضن جو ہے وہ اس کا بن جاتا ہے مصدر۔ اس کے معنی ہوتے ہیں پست کرنا یا نیچا رکھنا، یہ اس کے بنیادی معنی ہیں۔ اور جیسے کہ قرآن مجید میں نظروں کو نیچا رکھنے کے حوالے سے جو آیت آئی ہے اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہی اس میں فرمایا گیا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تو کہہ دیجئے مومنوں سے کہ وہ پست رکھا کریں یا وہ پست رکھیں اپنی نگاہوں کو۔ تو یہ آیت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ریفرنس کے طور پر۔ یہاں پر یہ مضارع میں جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کو ہم دیکھیں تو جمع مذکر غائب کا جو وزن ہمارے پاس ہے باب نصرہ میں وہ ہے یفعلون۔ تو یفعلون کے وزن پہ اگر ہم ڈالتے ہیں یہ مادہ اس پر تو بنے گا یغضون،
यग़ुद्दूना। अच्छा, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये वो चीज़ नहीं बनी है जो हमें बनानी थी। हमें बनाना तो था यग़ुद्दूना, लेकिन हमारे पास बनकर आया है यग़्दुदूना। ये चीज़ वो क्यों नहीं बन पाई, उसकी वजह हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इस मादे में हमारे पास दो ज़्वाद आ गए, और जब किसी मादे में दो हरफ़े सही आ जाएं तो उस मादे का क्या नाम हम पढ़कर आ चुके हैं। थोड़ा जहन पे ज़ोर डालें तो आपको याद आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ जी। इसको कहते हैं मुज़ाअफ़, ऐसे मादे को कहते हैं मुज़ाअफ़, यानी जिसमें हरफ़े सही की तकरार हो जाए। तो यहाँ अब हम देखेंगे कि एक हम मुज़ाअफ़ का कायदा इस्तेमाल करेंगे जिसके नतीजे में हमारा वो मतलूबा यग़ुद्दूना बन जाएगा। वो कायदा कौन सा लगेगा, आइए मैं आपको चल के किताब में दिखाता हूँ जी। अब आप देखिए इस किताब के अंदर ये मुज़ाअफ़ के कवायद हैं, और सफ़ा नंबर हमारे पास 59 है, 59 है। इस पेज 59 पर अगर आप ये तीसरा वाला कायदा देखेंगे तो ये आपको इतलाक़ इसका होता हुआ नज़र आएगा। ये क्या कह रहा है कि अगर मिसले अव्वल मुतहर्रिक हो और उससे माक़बल हर्फ साकिन हो। अच्छा, मिसले अव्वल से क्या मुराद है, जो हमारा सेम हुरूफ होते हैं उनमें से जो पहली दफ़ा जब आता है पहला हर्फ होता है उसको हम मिसले अव्वल कह देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इस मीम दाल दाल मादे में ये वाला जो दाल है पहला वाला, ये मिसले अव्वल है, और ये जो दूसरा वाला दाल है ये मिसले सानी है। अभी हम चल के इसका इतलाक़ अपने गैन ज़ाद पे करेंगे, वहाँ भी आपको समझाऊँगा। तो फ़िलहाल ये कायदा आप देखिए कि अगर मिसले अव्वल यानी पहला वाला जो हर्फ है वो मुतहर्रिक हो और उससे माक़बल हर्फ वो साकिन हो, तो होगा ये कि ये जो मिसले अव्वल है पहला वाला हर्फ होगा वो ये से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दाल मुतहर्रिक है, पीछे मीम खाली है, तो ये जो दाल है ये अपनी हरकत पीछे दे देगा, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं उसने दे भी दी है। और ये करने के बाद अब ये हो जाएगा कि इन दोनों दाल का हम इदगाम कर देंगे, इनको मर्ज कर देंगे। ये मुज़ाअफ़ का कायदा है जो यहाँ पर लागू होगा। आइए चलकर हम इसको अपने उस लफ्ज़ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये हमारा गैन ये जो ज़्वाद हैं ये दोनों मुतहर्रिक हैं और पीछे जो इससे माक़बल हर्फ है वो खाली है। तो होगा ये कि ये जो एक ज़्वाद जो पहला वाला है वो अपनी हरकत दे देगा पीछे। तो हम पहले ये काम करते हैं, गैन पर आ जाएगी ज़्वाद की हरकत पेश, और फिर ये जो ज़्वाद है वो खाली हो जाएगा और उसके बाद वाला जो ज़्वाद है उस पर पेश रहेगा और ऊना आखिर में हम लगा देंगे। तो ये बन गया यग़ुद्दूना। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दोनों ज़्वाद हैं इनका एक कुदरती इदगाम हो रहा है, मर्जिंग की कैफियत बन रही है, तो वही मर्जिंग हम यहाँ पे कर देंगे। तो ये बन जाएगा यग़ुद्दूना, ये हमारा मतलूबा फ़ेल बन गया यग़ुद्दूना। तो इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना, अगर यहाँ तक हम इसका तर्जुमा करें, बाकी चीज़ों में कोई मुश्किल नहीं है, इन्ना से वाकिफ़ हैं आप, बेशक के लिए इस्तेमाल होता है, ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। और अल्लज़ीना ये हमारा इसमें मौसूला है, ये इन्ना और इस फ़ेल के दरमियान में क्यों आया, क्योंकि इन्ना जो कि हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल है वो बराह रास्त फ़ेल पर दाखिल नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच में कोई इस्म होना चाहिए, कोई ज़मीर होना ज़रूरी है। यहाँ वो इसमें मौसूला आ गया और यग़ुद्दूना फ़ेल हो गया। तो इतने हिस्से का तर्जुमा हमारा हो जाएगा, बेशक जो लोग पस्त रखते हैं। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना का ये तर्जुमा हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, अब किस चीज़ को पस्त रखते हैं, अस्वातहुम। अस्वात के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी, ये सौतुन की जमा है, इसकी सारी तफसीलात आप पिछली वीडियो से निकाल कर देख सकते हैं, इसका मादा क्या है, और सौतुन की जमा ये अस्वातुन आती है। अलबत्ता ये देखिए यहाँ पर ये नसब में क्यों है, तो उसकी वजह यग़ुद्दूना जो हमारा फ़ेल और फ़ाइल इसके अंदर मौजूद था उसका ये मफ़ऊल बनकर हमारे पास आ रहा है। तो ये बात हो गई। अच्छा, फिर था इंदा रसूलिल्लाह, इसमें जो इंदा है ये हमारा ज़र्फ़ है। एक दफ़ा फिर मैं आपको किताब की तरफ ले चलता हूँ, आपको ज़र्फ़ दिखाता हूँ वहाँ पे। तो ये आप देखिए ज़र्फ़ का इसका सफ़ा है, और हमने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था यही सफ़ा। यहाँ एक दफ़ा फिर आप आए हैं, और पिछली जो दो नशिस्तें थी उनमें फ़ौका का हम इस्तेमाल देख चुके हैं और बैना का इस्तेमाल देख चुके हैं। आज की जो क्लास है उसमें ये इंदा का लफ्ज़ हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है, इंदा। तो इंदा के मायने पास के होते हैं और ये भी ज़र्फ़ के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब आइए वापस चलते हैं अपने असल की तरफ। तो इंदा हमारा ज़र्फ़ हो गया और ज़र्फ़ मुज़ाफ़ बनकर आते हैं, रसूल उसका मुज़ाफ़ इलैहि हो गया और ख़ुद मुज़ाफ़ हो गया, और लफ्ज़ अल्लाह उसके लिए मुज़ाफ़ इलैहि बन गया।
تو یہاں تک بھی اگر ہم اس میں ترجمہ ایڈ کر لیں تو یہ بن جائے گا بے شک جو لوگ پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو. کہاں پست رکھتے ہیں؟ یہ جو چیز ہے عند رسول اللہ، یہ پورا مل کر اس کے لیے مفعول فیہ بن جائے گا، جس کو ظرف بھی کہا جاتا ہے اور وہ مفعول فیہ بھی بن سکتا ہے اس فعل کے لیے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فعل ہے اس کا فعل بھی آ گیا، اس کا فاعل بھی آ گیا، اس کا مفعول بھی آ گیا اور یہاں مفعول فیہ بھی آ گیا، یعنی یہ کام وہ کس جگہ پہ کرتے ہیں اس جگہ کا ذکر بھی آ گیا. تو بے شک جو لوگ پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ حصے کا ترجمہ یہاں ہمارا مکمل ہوا. آئیے آگے بڑھتے ہیں، اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ہے جی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ پورا حصہ ہم اٹھاتے ہیں. تو اس پورے حصے کو ہم جب اٹھاتے ہیں تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اولئک ہمارے پاس آ رہا ہے یہ ہمارا مبتدا بن جائے گا. الذین ہمارے پاس پھر وہی اسم موصولہ آ گیا. اچھا جی، امتحانہ یہ ہمارا فعل ہے، ابھی دیکھتے ہیں کیسے بنا ہے یہ. اور اس کے بعد ہمارے پاس اللہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حالت رفع میں ہے اور یہ امتحانہ ہمارا ماضی کا پہلا صیغہ ہے اور جب پہلا صیغہ آتا ہے تو کوئی فاعل آ سکتا ہے. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے وہ اس فعل کا فاعل بن رہا ہے. اور قلوبہم جو ہے قلوب ہمارا مضاف ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جو ہم کی ضمیر ہے متصلہ ضمیر ہے یہ مضاف الیہ بن جائے گی، متصلہ مجرورہ. اور اس کا صیغہ اگر ہم دیکھیں گے تو جمع مذکر غائب کا اس کا صیغہ بن رہا ہے. اور یہ جو قلوبہم ہے یہ پورا اس امتحانہ کا مفعول بن جائے گا. اور للتقوی میں جو لی ہے یہ ہمارا حرف جار ہے اور اس حرف جار کی وجہ سے یہ التقوی ہمیں نظر تو نہیں آ رہا لیکن ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مجرور ہے اور یہ ہمارا کہلائے گا متعلقہ فعل. تو دوسرے انداز سے آپ اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اولئک جو ہمارا مبتدا تھا تو الذین اسم موصولہ کے ساتھ یعنی اسم موصولہ اور یہ اپنا صلہ ملا کر یہ پورا آخر تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی خبر بھی بن جائے گا. تو یہ ایک دوسرے انداز سے اولئک مبتدا اور یہ الذین اپنے موصولہ صلہ اور متعلقہ فعل وغیرہ کے ساتھ مل کر یہ پوری اس کی خبر بن جائے گی. اب اس میں جو لفظ ہمیں دیکھنا ہے وہ ہے امتحانہ. اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں جی. تو امتحانہ کے فعل کی طرف ہم جب آتے ہیں تو اس کا مادہ بہت واضح طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ میم ہا اور نون مجرد میں یہ فعل آتا ہے باب فتحہ سے محن یمحنو اور اس کا مصدر بن جاتا ہے محنن. اس کے معنی ہوتے ہیں آزمانا یا پرکھنا، یہ بنیادی مفہوم ہے. البتہ امتحانہ جو ہے یہ آیا ہے باب افتعال سے اور باب افتعال میں اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہیں اہتمام سے آزمانا یا امتحان لینا، جیسے کہ اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. جی یہاں آپ دیکھیں گے تو یہ باب افتعال میں ماضی کا پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. باب افتعال میں ماضی کا پہلا صیغہ بنتا ہے افتعال. افتعال کے وزن پہ ہم دیکھیں تو یہ بن جائے گا امتحانا. اور چونکہ اس میں کوئی علت نہیں ہے، خرابی کوئی گڑبڑ والا حرف نہیں ہے، اس لیے جو وزن تھا اسی وزن پر یہ ہمارے پاس آ گیا. اور آگے جو چیز آ رہی ہے اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. امتحانہ فعل ہو گیا، اللہ فاعل ہو گیا. قلوب یہ قلبن کی جمع ہے اور قلبن دل کو کہتے ہیں. اس کے مادے کی تفصیلات کسی اور موقع پر انشاءاللہ ذکر کر دیں گے. ابھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ ہر لفظ کو اتنا واضح کیا جائے. بنیادی مفہوم دل ہے. اچھا البتہ جو تقوی کا لفظ ہے اس کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں یہ کیا چیز ہے. یہ جو التقوی ہے بنیادی طور پر اس کا مادہ وہی ہے جو ہم نے اتقو کا بنایا تھا، یعنی واو قاف اور یا، اور وہ باب ضربہ سے ہم نے اس کو پڑھا تھا دیکھا تھا. وقایتاً اس کا مصدر ہم نے بنایا تھا. جی وقایتاً اس کا مصدر ہم نے بنایا تھا اور وہاں بنیادی معنی تھے کسی کو تکلیف یا نقصان سے بچانا. یہ ہم نے بنیادی معنی دیکھے تھے. البتہ یہاں یہ جو تقوی ہے یہ ہمارے پاس اسم الفعل ایک چیز ہوتی ہے
یعنی کسی کام کا نام، یعنی کسی کام کے کرنے کا نام. تو تقوی ایکچولی اس کے جو میننگ بن جاتے ہیں وہ ہیں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا عمل. تو یعنی ناراضگی سے بچنا ایک عمل ہے، تو اس ناراضگی سے بچنے کا جو پورا پروسیس ہے وہ در حقیقت ہمارا تقوی قرار پاتا ہے. یہ مفہوم اس کا ہے جو یہاں پر ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو اب اگر ہم اس کا ترجمہ کر لیں تو بہت آسان سا ہے، نہ مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ہو جائے گا وہ ہیں، یعنی اولئک وہ ہیں، امتحان لیا اللہ نے ان کے دلوں کا یا جن کے دلوں کا، کس چیز کے لیے؟ تقوی کے لیے. تقوی کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا ان کے دلوں کو تقوی کے لیے. البتہ اس سے امتحانہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بنیادی معنی اور بھی معنی ہیں جو مفسرین نے ذکر کیے ہیں. میں ان میں سے بھی کچھ آپ کے سامنے یہاں پر کوٹ کر دیتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند چیز رہے گی. جی ایک معنی اس میں بتاتے ہیں کہ امتحان وہ باب افتعال سے ہے، اور اس کے ایک لغوی معنی ہے چمڑے کو کھلا کرنا. تو اس مفہوم کے ساتھ جو ہے آیت کا ترجمہ اگر ہم کریں گے تو ہو جائے گا ہم نے ان کے دلوں کو تقوی اور پرہیزگاری کے لیے کشادہ اور وسیع کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی اور پرہیزگاری کے لیے کشادہ اور وسیع کر دیا. ایک یہ مفہوم ہے جو اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے. اس کو میں یہاں لکھ دیتا ہوں. اچھا ایک اور مفہوم ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے یہاں ذکر کر دیتا ہوں کہ جب کوئی شخص کسی چیز کا خوگر اور عادی ہو جائے اور اسے اس کی خوب مشق کرا لی جائے تو عرب کہتے ہیں امتحانہ فلان لامر کذا، یعنی فلاں جو ہے وہ فلاں کام کا عادی ہو گیا ہے. امتحانہ فلان لامر کذا، تو فلاں جو آدمی ہے وہ اس کا خوگر ہو گیا ہے، یعنی اب وہ اس امر کو بآسانی سنبھال سکتا ہے اور اس میں کسی ضعف یا کمزوری کو محسوس نہیں کرتا. تو اب اس کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے قابل بنا دیا ہے، تو اب وہ تقوی کو سنبھال سکتے ہیں اور اس میں کوئی کمزوری یا ضعف وہ محسوس نہیں کرتے. ایک تیسرا مفہوم بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. جی کہتے ہیں امتحان الفضہ، یعنی اس نے چاندی کو تپا کر صاف کیا. تو چاندی کو تپا کر صاف کیا یعنی خالص کر لینے کے معنی میں وہ بن جاتا ہے. تو اس صورت میں ہمارا جو ترجمہ ہو جائے گا وہ ہوگا اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر لیا. تو یہ تمام تر مفاہیم ہیں جو بالکل درست ہیں اپنی اپنی جگہ پر، اس میں کوئی تضاد والی بات نہیں ہے. تو اللہ نے جانچ لیا ان کے دلوں کو، اللہ نے کشادہ کر دیا ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، اللہ نے اس تقوی کو سنبھالنے کے قابل ان کے دلوں کو بنا دیا، یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے. اور اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر لیا، یہ مفہوم بھی ہمارا یہاں بن سکتا ہے. تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ جو بھی ترجمہ لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں. ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں. یہاں تک ہو گیا. آخری حصہ بہت آسان سا ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جی تو آخری حصہ اب ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم. اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارا یہ جو لہم ہے اس میں لی ہمارا حرف جار ہے، اور اس حرف جار کے ساتھ یہ جو ضمیر آئی ہے یہ ہے متصلہ مجرورہ ضمیر، اور صیغہ اس کا ہے جمع مذکر غائب کا. اچھا یہاں پر یہ جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ خبر مقدم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حرف جار اور اس کے ساتھ جو مجرور آتا ہے جار مجرور، یہ مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. ہاں یہ خبر بن سکتے ہیں، لہٰذا ہم اس کو خبر بنا رہے ہیں اور خبر مقدم ہو گئی. اب یہاں پر یہ جو مغفرۃ و اجر عظیم ہے یہ دونوں اس کے مبتدا مؤخر ہو جائیں گے. تو ہم اس کو کہیں گے مبتدا مؤخر، اور حرف عطف بیچ میں آ جائے گا واو کا. واو جو ہے وہ حرف عطف آ جائے گا بیچ میں، اور اجر عظیم یہ پھر مبتدا مؤخر ہوگا. البتہ اجر عظیم میں اجر ہمارا موصوف ہو جائے گا اور عظیم اس کی صفت ہو جائے گی، اور یہ عظیم موصوف اور صفت مل کر ہمارا یہ پھر مبتدا مؤخر ہی کہلائے گا. تو گویا مغفرتوں و اجر عظیم یہ مبتدا مؤخر ہو گئے، اور لہم جو ہے وہ ہماری یہاں خبر مقدم ہو گئی. اب اس میں جو مشکل لفظ تو خیر کوئی بھی نہیں ہے، البتہ یہ جو مغفرت ہے اس لفظ کو ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کیا اس کے معنی وغیرہ ہیں. تو مغفرت کے لفظ کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے اس کا مادہ ہے غین فا اور را، اور یہ مادہ باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے. ایک اس کا مصدر غفرن بنتا ہے،
اور ایک اس کا مصدر غفران بھی آتا ہے۔ معنی اس کے ہوتے ہیں بنیادی طور پر کسی چیز کو ڈھانپ دینا یا چھپا دینا، یہ اس کا بنیادی مفہوم ہے، اور اسی سے پھر اس کے دیگر معنی معاف کر دینا وغیرہ سب بھی بنتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا کوئی فعل آئے گا تو زیادہ تفصیل سے دیکھیں گے۔ فی الحال یہ جو مغفرت کا لفظ ہمارے پاس آیا ہے یہ ہمارا اسم ذات ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بخشش یا معافی کے، بخشش یا معافی۔ تو مغفرت کے معنی ہو گئے۔ اس کے بعد جو لفظ ہمارے پاس اجر ہے وہ بدلے کے معنی میں ہوتا ہے۔ عظیم کا جو لفظ ہے اس کو ایک نظر چھوٹا سا دیکھ لیتے ہیں۔ عظیم کا جو لفظ ہے اس کا مادہ ہے عین، وا اور میم، اور یہ ان چند افعال میں سے ہے جو باب کرما سے آتے ہیں۔ اس کا مصدر بنتا ہے عظومتن، اور عظومتن کے جو معنی ہیں وہ ہوتے ہیں بڑا ہونا۔ البتہ یہ جو عظیمن کا لفظ اس میں استعمال ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس اسم المبالغے کا ایک وزن ہے، فعیل کے وزن پہ، فعیلن ہمارے پاس اسم المبالغے کا وزن ہے، اس پر یہ آ رہا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں یعنی آپ اس کو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اسم المبالغہ، تو معنی اس کے ہوتے ہیں بڑا یا شاندار، یہ اس کے عمومی معنی بن جاتے ہیں۔ تو یہ آسان سے الفاظ ہیں اس کے اندر، آئیے اب اس کا ذرا ترجمہ کر لیتے ہیں، یہیں پہ کرتے ہیں اس کا۔ لہم مغفرتن یعنی ان کے لیے ہے بخشش اور شاندار بدلہ۔ تو اگر اس آیت کا ہم ایک جگہ پہ ترجمہ اکٹھا کریں، جی یہاں پر وہ آیت پوری لکھی ہوئی ہے، یہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا بے شک جو لوگ پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اچھا یہاں پہ بھی ہم ساتھ میں یہ جو ہم نے یہاں ترجمہ کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی صحیح کر سکتے ہیں، اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو یہاں بھی ہم صحیح کر لیتے ہیں۔ جی واپس آتے ہیں، تو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب ہو جائے گا یہ وہ لوگ ہیں امتحان لیا اللہ نے جن کے دلوں کا تقوی کے لیے، ان کے لیے بخشش اور شاندار بدلہ ہے۔ یہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ یہاں مکمل ہو گیا۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 4 کی طرف۔ جی تو آیت نمبر 4 میں ہم اگر یہاں پر اس کو لے لیں تو انّا تو ہمارا وہی جو پچھلی آیت میں بھی آیا تھا حرف مشبہ بالفعل ہو گیا، اور یہ حرف مشبہ بالفعل چونکہ براہ راست فعل پر نہیں آ سکتے جو کہ آگے ینادون آ رہا ہے، اس لیے بیچ میں ہمارے پاس یہاں اسم موصولہ استعمال ہو گیا۔ اسم موصولہ پچھلی آیت میں بھی ہمارا استعمال ہوا ہے، وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ینادون، اور ینادون کے ساتھ ہے کا، تو ینادون ہمارا فعل اور اسی کے اندر اس کا فاعل بھی موجود ہے، اور جو کا ہے کا کی ضمیر یہ اس کے لیے مفعول ہے، اور یہ ضمیر جو ہے متصلہ منصوبہ ضمیر کہلائے گی، اور اس کا صیغہ بنے گا واحد مذکر حاضر کا۔ اس کے بعد ہمارے پاس من آ رہا ہے، من سے تو واقف ہی ہیں بچپن سے، حرف جار کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے چلے آئیں۔ ورائی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس من ہی کی وجہ سے مجرور ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو وراء ہے یہ ظرف ہے، اور ظرف مضاف بن کر آتے ہیں، تو یہ ساری باتیں اس کے اندر جمع ہو رہی ہیں ہمارے لیے۔ البتہ یہ جو الحجرات ہے یہ اس کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے، تو انا کا اسم جو ہے وہ یہ ہمارے پاس آ گیا، یعنی اس اپنا الذین ینادون کا من وراء الحجرات یہ پورا ملا کر صلہ موصول مل کر یہ کہہ لیجیے کہ انا کا اسم بن جائے گا، اور اکثرهم لا یعقلون یہ اب اپنی جگہ ایک پورا الگ جملہ ہے، اور یہ پورا جملہ ہم کہیں گے کہ انا کی خبر بن کر آ رہا ہے، تو اس کو یہاں میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ تو اکثرهم جو آ رہا ہے
اس کو ہم دیکھیں تو اکثر وہ ہمارا مضاف ہے، اور اس کے ساتھ جو ہم کی ضمیر ہے یہ اس کا مضاف الیہ بن جائے گی، اور یہ متصلہ مجرورہ ضمیر کہلائے گی، اور اس کا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا۔ ساتھ ہی یہ بھی دیکھ لیے کہ اکثر ہم جو ہے مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بن جائے گا، اور لا یعقلون یہ ایک اعتبار سے اس کی خبر بنے گی، اور پھر خبر کے اندر ہم دیکھیں تو لا ہمارے پاس یہاں نفی والا ہے، لا نافیہ ہے، اور یعقلون جو ہے وہ ہمارا فعل اور فاعل دونوں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی اس کی آیت نمبر 4 کی ترکیب بن رہی ہے۔ اب اس میں سے جو چیزیں توجہ طلب ہیں یا جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان میں پہلے ہمارے پاس فعل ہے ینادونا، اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو ینادونا کا جو فعل ہے اس پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک تو پھر وہی اس میں علامت مضارع ہمیں دکھ رہی ہے، اور دوسرا اونا پر اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو اوپر والی آیت میں بھی بتایا تھا کہ اس سے ہمیں کچھ چیزیں پتہ لگ رہی ہیں۔ ایک تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ مضارع ہے، علامت مضارع موجود ہے، دوسرا یہ پتہ لگ رہا ہے اونا کے ذریعے سے کہ یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور یا کی علامت مضارع یہ غائب کے صیغوں میں آتی ہے، تو یہ جمع مذکر غائب ہے۔ اب رہ جاتا ہے بیچ میں جو کچھ الفاظ اب بچے ہیں، تو اس میں نون، الف اور دال بچا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ الف تو کسی مادے کا حصہ ہوتا نہیں ہے، تو یہ الف یہاں پر اصل میں آپ دیکھیں علامت مضارع پر پیش ہے، اور علامت مضارع پر پیش جب آتی ہے تو ہم 3 ابواب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ 3 ابواب کون سے ہیں اگر آپ کو میں دکھاؤں کتاب میں چل کے، تو یہ آپ دیکھیے یہ ہمارا صفحہ ہے کتاب کا، صفحہ نمبر 14، اور اس صفحے پہ آپ کو ثلاثی مجرد کے ابواب کا بھی خلاصہ دیا ہوا ہے، اور ثلاثی مزید فی کے ابواب کا بھی خلاصہ دیا ہے۔ تو یہاں ابھی اس وقت آپ کو یہاں لایا ہوں اس لیے کہ یہ چیز آپ کو دکھا سکوں کہ دیکھیے یہ جو 3 ابواب ہیں پہلے، یعنی باب افعال، باب تفعیل اور باب مفعلہ، یہ 3 ابواب ایسے ہیں جن کی علامت مضارع پر ہمیں پیش ملتی ہے۔ تو ہم جو وہاں فعل دیکھ رہے ہیں ینادونا، اس میں بھی مضارع پر علامت مضارع پر پیش ہے اور بیچ میں الف آ رہا ہے، تو یہ صرف اشارہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ینادونا جو لفظ آ رہا ہے وہ بھی باب مفعلہ ہی سے استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ہمارا باب مفعلہ، اور باب مفعلہ میں یہ سکھا ہے۔ اچھا، بنیادی جو مادہ اس کا ہے وہ ہے نون، دال اور یا، اور بنیادی یہ مادہ باب سمیہ سے آتا ہے، اور اس کا مصدر بنتا ہے ندن، اور اس کے معنی ہوتے ہیں گیلا ہونا یا تر ہونا۔ اب اس سے یہ باب مفعلہ میں کن معنوں میں آتا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ باب مفعلہ میں اس کے معنی ہوتے ہیں بلند آواز سے پکارنا۔ سوال یہ کہ گیلا ہونے کا بلند آواز سے کیا تعلق ہے، تو بات یہ ہے کہ جو بلند آواز ہے وہ تر حلق سے نکلتی ہے۔ خشک حلق میں جو ہے ویسی آواز نہیں نکل رہی ہوتی، تو حلق تر ہو تو وہاں سے پھر یہ ذرا بلند آواز نکلتی ہے۔ تو یہ ربط ہے اس کا بلند آواز کا تر حلق سے۔ تو اب ہم اس کو بناتے ہیں، تو باب مفعلہ میں جمع مذکر غائب کا وزن ہمارے پاس ہے یفاعلون۔ یفاعلون کے وزن پہ ہم بناتے ہیں اس کو، کیا بنے گا ینادی یونا، یہ ہمارے پاس آ گیا ینادی یونا۔ اب یہاں بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اس مادے میں بھی علت دکھ رہی ہے، کوئی بتائے گا کہ کون سی علت ہے یہ؟ جی بالکل، یہ آپ نے صحیح پہچانا، یہ ہے ناقص، جی ناقص یائی کی علت اس میں پائی جا رہی ہے، بالکل صحیح۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر، تو آپ نظر آئے گا کہ 2 حرف علت یہاں ایک ساتھ استعمال ہو گئے، تو 2 حرف علت ایک ساتھ نہیں آ سکتے، یہ ان کی پرانی دشمنی ہے، لہذا ان میں سے کسی ایک کو ہمیں گھر بھیجنا ہوگا۔ اب گھر کون جائے گا؟ وہ جو کمزور ہوگا۔ یہ جو واو ہے یہ واو ہے وزن کی، تو اس واو کو تو ہم نہیں گرا سکتے کیونکہ یہ وزن کی واو ہے، تو ہمیں لا محالہ اس یا کو گرانا ہوگا۔ جب ہم اس یا کو گرا دیں گے تو ہمارے پاس جو شکل بنے گی وہ ہوگی ینادونا۔ اچھا، اب یہ ہم نے جب گرایا ہے تو ایک مسئلہ یہ آگے ہمارے پاس کہ آگے تو واو ہے اور پیچھے زیر ہے۔ اب پھر وہی مسئلہ کہ یا تو واو کو بدلیں اس زیر کی مناسبت سے اور اس کو یا کر دیں، یا پھر اس زیر کو ہم پیش میں بدلیں۔ بات پھر وہی ہے کہ اس واو کو ہم نہیں بدل سکتے کیونکہ یہ واو وزن کی واو ہے، لہذا لا محالہ ہمیں اس ڈال کر جو زیر ہے اسی کو پیش بنانا پڑے گا، تو یہ بن جاتا ہے ہمارے پاس ینادونا۔
تو ینادونا کے جو لفظی معنی ہوں گے وہ ہوں گے وہ سب پکارتے ہیں، یا وہ سب بلند آواز نکالتے ہیں، لفظی ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر پکارنے ہی کا مفہوم زیادہ تر اس میں لیا گیا ہے۔ کس کو پکارتے ہیں وہ ہمارے پاس آ گیا کا، اور اس کے بعد اس میں ہمارے پاس اگر ورا کا جو لفظ ہے اس کو دیکھ لیں تھوڑا سا۔ جی، ورا کا یہ جو لفظ ہے اس کا مادہ ہے واو، را اور یا، اور یہ بطور فعل باب ضربہ سے آتا ہے، اور ورین اس کا مصدر بن جاتا ہے ہمارے پاس، گو کہ یہ قرآن مجید میں اس طرح سے استعمال نہیں ہوا ہے کہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز کے پیچھے چھپا ہوا ہونا، تو اس سے ہمارے پاس یہ لفظ بنتا ہے ورا ان۔ یہ ورا ان اصل جو اس کی شکل ہے نا وہ یہ ہے ورا یون کی، لیکن ایک ناقص کا قاعدہ ہے جو استعمال ہوتا ہے کہ اگر الف کے بعد حرف علت میں یعنی واو یا یا میں سے کوئی آ جائے تو اس کو ہم پھر بدل دیتے ہیں حمزہ کے اندر، اور یہ قاعدہ بہت سی جگہوں پر آتا ہے، انشاءاللہ اس صورت میں بھی آگے چل کے آئے گا تو آپ کو میں وہ قاعدہ دکھا بھی دوں گا۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ ہمارے پاس بطور ظرف استعمال ہوتا ہے، اور ظرف کے اعتبار سے مختلف اس کے معنی بنتے ہیں۔ ایک اس کے معنی بنتے ہیں پیچھے یا بعد کے حوالے سے، اس حوالے سے یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے من وراء حجاب کے معنی میں، یعنی حجاب کے پیچھے سے، سورہ احزاب کے اندر یہ ہے۔ اس طرح بعد کے حوالے سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ من وراء اسحاق یعقوب، یعنی اسحاق کے بعد ہم نے یعقوب کی بھی بشارت دی۔ تو ایک تو یہ معنی اس کے ہوتے ہیں، دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں سوا یا علاوہ کے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جیسے سوا اور علاوہ کے حوالے سے سورہ مومنون میں یہ استعمال ہوا کہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو وہاں پر یہ کہ جو کوئی اس کے علاوہ کوئی راہ تلاش کرے گا تو پھر وہی لوگ زیادتی کرنے والے۔ تو یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس آیت میں یہاں پر یہ پیچھے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یہاں پر یہ پیچھے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو لفظ ہے ہمارے پاس اگر دیکھیں تو وراء بھی ہو گیا، من سے تو واقف ہیں۔ حجرات، حجرات کے لفظ کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو حجرات کا لفظ ہے یہ جمع ہے، ہمارے پاس لفظ ہے مادہ ہے ہا، جیم اور را، جو کہ باب نصرہ سے آتا ہے، اور حجرن اس کا مصدر بنتا ہے۔ اس مادے کے جو بنیادی معنی ہیں وہ ہیں منع کرنا یا سخت ہونا، یہ اس کے بنیادی معنی ہیں۔ اس سے پھر بہت سارے اور الفاظ بنتے ہیں، پتھر وغیرہ کا لفظ بھی اسی سے بنتا ہے۔ ایک لفظ بنتا ہے حجرتن، حجرتن، اور اس حجرتن کی جو جمع ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں حجرات، حجراتن۔ حجرتن کہتے ہیں سخت مٹی کا بنایا ہوا کمرہ، یہ بھی آتا ہے، اور ایک معنی ہوتے ہیں خلوت خانہ جس کی چار دیواری ہو، تو ایسی چیز کو جو وہ حجرہ کہا جاتا ہے جس کی جمع حجرات آتی ہیں۔ اچھا، یہ جو طریقہ ہے کہ واحد لفظ حجرتن ہے اور جمع حجرات، یعنی یہ جو وزن ہے فعلتن اور جمع بن رہی ہے فعلات، تو اس کی میں کچھ ایک دو مثالیں اور آپ کو دینا چاہوں گا۔ جیسے کہ ہمارے پاس لفظ ہے غرفتن، تو غرفتن جو ہے بالکل اسی حجرتن کے وزن پر آپ دیکھ رہے ہیں، تو غرفتن کی جو جمع بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے، اسی طرح سے غرفات، غرفاتن، یہ بھی بیسیکلی بلند کمروں کے لیے لفظ آتا ہے۔ اور ایک اور جو مثال اس کی ہے وہ ہے ظلمتن، تو ظلمتن اندھیروں کو کہتے ہیں، اس کی جمع ظلمات پہ ہم استعمال کرتے ہیں، ظلماتن اندھیرا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، فعلتن کے وزن پر آنے والے الفاظ کی جمع فعلاتن کے وزن پر بنتی ہے۔ تو یہ ہمارا حجرات والا لفظ بھی الحمدللہ بن گیا۔ تو حجرے ہو گئے، کمرے ہو گئے، یہ اس کے معنی ہو جائیں گے۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو اکثر تو اردو میں استعمال کرتے ہیں زیادہ تر، تو اکثرہم
لا یعقلون، لا نفی والا ہے اسی لیے یعقلون پہ کوئی اثر نہیں ہوا. یعقلون کے لفظ کو ہم البتہ دیکھ لیتے ہیں. یعقلون کا جو لفظ ہے اس کا مادہ بالکل آپ کو ظاہر و باہر نظر آ رہا ہے، بلکہ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ آسانی سے وہی 3 چیزیں نکال سکتے ہیں اس سے. ایک تو علامت مضارع موجود ہے، اس سے یہ پتہ لگ گیا کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے. بیچ میں جو بچا ہے وہ مادہ ہے عین، قاف اور لام، جو کہ باب ضربہ سے آتا ہے. عقلاً اس کا مصدر بن جاتا ہے. اس کے جو معنی ہیں وہ ہوتے ہیں نتیجہ نکالنا، اور ایک معنی ہوتے ہیں سمجھنا، اور ایک معنی ہوتے ہیں دانا ہونا، یعنی عقل مند ہونا، سمجھدار ہونا. تو اس سے یہ لفظ بنا ہے بہت آسان سا. مضارع میں جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے. باب ضربہ میں جمع مذکر غائب کا وزن ہے یفعلون. اس یفعلون کے وزن پہ سیدھا سیدھا عین قاف لام جب ہم ڈالتے ہیں تو ہمارے پاس ہمارا مطلوبہ لفظ بن جاتا ہے یعقلون. اور اس میں علت پریشانی کوئی تھی نہیں، اس لیے بڑی سادگی کے ساتھ یہ کام ہمارا ہو گیا. تو الحمدللہ یہ الفاظ جو اس میں آئے تھے وہ بھی میں دیکھ لیے. تو آئیے چل کر اس پوری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں یہاں پر. تو کیا بنے گا ترجمہ؟ ان الذین ینادونک، بے شک جو لوگ پکارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے پیچھے سے. تو اب یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان میں سے زیادہ تر عقل نہیں رکھتے. اس طرح سادہ سا آسان سا ہمارا ترجمہ اس آیت نمبر 4 کا ہو جائے گا. چلیے اب ایک اور آیت ہم آج کے اس لیکچر میں کر لیتے ہیں، اور آیت نمبر 5 کی طرف ہم بڑھتے ہیں. جی تو آیت نمبر 5 کا ہم شروع کا حصہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے واو ہے، اور یہ واو ہمارا عطف کا ہے. اس کے بعد یہ جو لو ہے یہ کہلاتا ہے کلمہ شرط. اس کے ذریعے سے شرطیہ کلام جو ہے وہ آگے کرتے ہیں. پھر ہے انہم صبروا حتی تخرج الیہم. یہ پورا حصہ جو ہے یہ ہمارا بیان شرط ہے. اور لام جو ہے یہ لکانہ میں جو لام ہے یہ آیا ہے ہمارا جواب شرط پر یہ داخل ہوتا ہے. یہ جواب شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب لو کے ساتھ شرط ہوتی ہے تو عموماً اس کے جواب شرط پر ہمیں لا ملتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. مثال کے طور پر لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، تو لرأیتہ میں یہ لام آپ کو نظر آئے گا. اور بھی بہت سی مثالیں اس کی موجود ہیں قرآن مجید میں. اور پھر کانا خیر لہم، یہ ہمارا جواب شرط ہو جائے گا. اب اس میں اگر ہم اور اجزاء کو اٹھا کر دیکھیں تو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، اس حصے کو دیکھتے ہیں یہاں پر. تو اس حصے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس انا یہ ہمارے مشبہ بالفعل میں سے ایک ہے. اور یہاں بھی دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ آگے صبرو کا جو فعل ہے اس پر یہ انا براہ راست داخل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے بیچ میں ہم نے ہم کی جو ضمیر ہے متصلہ ضمیر وہ داخل کی ہے. اور یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور یہ انا کی وجہ سے جو ہے انا کے بعد اگر کوئی اسم ہوتا وہ بھی منصوب ہوتا، تو ضمیر ہے تو اس کو بھی ہم منصوبہ ضمیر مان لیں گے. اور اس کے بعد ہمارا اصل فعل ہے صبرو، یہ اس کے اندر فعل بھی ہے اور اسی کے اندر اس کا فاعل بھی موجود ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے حتی. حتی جو ہے اس کو حرف غایت بھی کہا جاتا ہے اور یہ حرف جار ہوتا ہے. اور یہ جب فعل کے ساتھ عموماً آتا ہے، جیسے کہ یہاں اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ فعل ہے، تو جب یہ فعل خاص طور پہ فعل مضارع کے سے پہلے آتا ہے تو اس حتی کے ساتھ ایک اور شے ہوتی ہے جس کو میں یہاں لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے، یعنی ان جو ہوتا ہے وہ محذوف ہوتا ہے. اور یہ جو ان ہے یہ ہمارا ناصب مضارع ہے. تو حتی کے ساتھ یہ ان ناصب مضارع محذوف ہوا کرتا ہے. اور اس ان ناصب مضارع کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں یہاں یہ تخرجا، اصل فعل تھا تخرجو، لیکن وہ تخرجا ہو گیا اس ان جو کہ محذوف ہے اس حتی کے ساتھ. تو یعنی الا کے معنی میں یہ حتی استعمال ہوتا ہے. تو یہ تخرجا جو ہے ہمارا مضارع منصوب ہو جائے گا اور اس کے اندر فعل بھی ہے اور فاعل بھی موجود ہے.
اور الیہم میں الا پھر ہمارا حرف جار ہے اور ہم کی جو ضمیر ہے وہ مجرور ہو جائے گی اس الا کی وجہ سے، اور یہ پورا جو ہے یہ کہلائے گا متعلقہ فعل اور یہ تخرجہ سے متعلق قرار پائے گا۔ لو تو کلمہ شرط ہے، اس کا استعمال تو ہم ایسے ہی رکھتے ہیں۔ انہم صبروا حتی اس میں صبر کا جو فعل ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ صبرو کا مادہ بالکل واضح ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، صاد با اور را اس کا مادہ ہے، اور یہ مادہ استعمال ہوتا ہے باب ضربہ سے۔ صبرن اس کا مصدر بن جاتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں برداشت کرنا، بنیادی معنی برداشت کرنا، اور اردو میں پھر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں صبر کرنا، وہی اس کے معنی ہیں۔ یہاں پر یہ ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ماضی کا جمع مذکر غائب کا وزن ہے فعلو، اور فعلو کے وزن پہ سیدھا سیدھا ہی یہ بن جائے گا، آپ مادہ ڈالیں گے تو صبرو۔ تو صبرو کا مطلب ہوگا انہوں نے صبر کیا۔ پھر ہمارا جو آگے آ رہا ہے تخرجہ، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تخرجہ جو ہے یہ اس کا مادہ ہے خا را اور جیم، یہ باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے، اس کا مصدر بنتا ہے خروجن۔ اچھا، اس کے معنی بنیادی ہوتے ہیں باہر نکلنا، اور جس چیز کی طرف نکلا جاتا ہے وہ الا کے ساتھ آتی ہے، جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تخرجہ کے ساتھ یہاں الا کا حرف جار بھی استعمال ہو رہا ہے، تو یہ عموماً آپ کو الا کے حرف جار کے ساتھ ہی خرجہ کا فعل ملے گا۔ اچھا، یہاں پر یہ نوٹ کیجئے کہ یہ مضارع میں واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور واحد مذکر حاضر کا وزن ہوتا ہے باب نصرہ میں تفعلو۔ تفعلو کے وزن پہ ہم جب مادہ ڈالیں گے اس میں خا را اور جیم تو یہ بن جائے گا تخرجو۔ اب یہ ہے تخرجو، جبکہ وہاں تخرجہ آیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے حتی۔ تو حتی جو ہے اس کے ساتھ وہ ان محذوف ہے جو کہ ناصب مضارع ہے، تو اس ان کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا تخرجا۔ تو حتی تخرجا، اور حتی کے معنی ہوتے ہیں یہاں تک کہ یہ غایت کو، کسی چیز کی انتہا کو بتا رہے ہیں، تو یہاں تک کہ یہ کام ہو جاتا، تو یہاں تک کہ تخرجا آپ نکل آتے، یہاں بھی ہم لکھ دیتے ہیں یہاں تک کہ آپ نکل آتے، یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ شرط کا حصہ ہمارا، اگر ہم اس شرط والے حصے کا ترجمہ کریں تو یہ کیا بن جائے گا؟ اور یہ کہ اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل آتے ان کی طرف، الیہم ان کی طرف، یہ اس کا ترجمہ یہاں پر ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس کا جو جواب شرط ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ لام تو ہو گیا جواب شرط کے لیے جس کا ہم ترجمہ کریں گے تو کانا۔ اچھا، اب آئیے ذرا کانا کے اوپر۔ تو کانا ہمارا فعل ناقص ہے، اور اس فعل ناقص کا فاعل نہیں ہوتا ہے، فعل ناقص کا اسم ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کا جو اسم ہے وہ اس کے اندر ہی ہے، اور وہ اندر جو اسم ہے وہ ہے صبر، یعنی صبر کرنا جو ہے وہ ان کے لیے ہوتا، تو کانا کا جو اسم ہے وہ کانا کے اندر ہی ہے، اور وہ اس سیاق و سباق میں وہ اسم صبر کا لفظ ہے۔ خیرن جو نصب میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اصل میں ہے کانا کی خبر، اور کانا جو فعل ناقص ہے، فعل ناقص جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی خبر حالت نصب میں ہی استعمال ہوتی ہے، تو یہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ خیرن نصب میں آ گیا۔ اور لہم جو ہے یہ ہم جانتی ہیں لی حرف جار ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم کی ضمیر آ گئی ہے جو کہ مجرور ہو جائے گی، اور ہم کے صیغے سے آپ واقف ہی ہیں، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ اس کے لیے متعلقہ خبر ہو جائے گا، کس کے؟ وہ جو کانا کی خبر تھی اس کے لیے یہ متعلقہ خبر ہو جائے گا، اور یہ پورا یعنی کانا خیر لہم یہ پوری کی پوری جواب شرط ہمارے لیے بن جائے گی۔ تو یہاں تک اگر میں ترجمہ کروں تو ہو جائے گا اصلاح جو جواب شرط کے لیے اس کا ترجمہ ہو جائے گا تو وہ ہوتا۔ اب وہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی صبر کرنا، وہ صبر کرنا ہوتا بہتر ان کے لیے، لہم ان کے لیے، تو وہ صبر کرنا ہوتا بہتر ان کے لیے۔ یہاں تک یہ ہو گیا۔ اب آخری جو حصہ ہے وہ بہت آسان سا ہے،
کیا آیا جی؟ واللہ غفور الرحیم. جی واللہ غفور الرحیم میں پھر واو ہمارا عطف کا آ گیا، اور یہاں پر آپ دیکھیں گے تو لفظ اللہ جو ہے وہ مبتدا بن جائے گا، اور غفور یہ خبر اول ہو جائے گی، اور جو رحیم ہے وہ خبر ثانی ہو جائے گی. تو یہ بظاہر لگتا ہے کہ کوئی مرکب توصیفی بنے گا، تو یہ مرکب توصیفی نہیں بنتا، کیونکہ یہ دونوں ہی صفات ہیں یہاں پر. تو یہ بھی آسان سے ہی ہے. غفور یہ بھی غین فارا سے فعول کے وزن پر، یعنی فعول جو مبالغے کا ایک وزن ہے، فعولن، اس پر یہ آ جاتا ہے، مبالغے کا لفظ بنتا ہے غفورن. تو اس کے اندر وہ مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی بہت بخشنے والا، بہت بخشنے والا. اور اس کے بعد جو لفظ ہے رحیم، تو وہ بھی فعیل کے وزن پر، یہ بھی ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، فعیل ان کے وزن پر یہ آتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے رحیم. اور اس وزن میں خوبی ہوتی ہے دوام کی، ہمیشگی کی، تو پھر مطلب ہو جائے گا ہمیشہ بخشنے، ہمیشہ رحم کرنے والا. تو یہ اس حصے کا ترجمہ ہو جائے گا واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. تو اگر اس پوری آیت کا ترجمہ ہم یہاں کر لیں تو یہ بن جائے گا اس طرح سے، یہ بنے گا جی. اور یہ کہ اگر، یہ اگر ہے لہو کا ترجمہ، اور یہ کہ اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل آتے ان کی طرف، تو وہ، یعنی صبر کرنا، یعنی وہ چیز، وہ سب جو اپنے آپ کو وہ روک نہیں پائے، تو وہ صبر کرنا ہوتا بہتر ان کے لیے. اور پھر ہم کریں گے اور اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یہ الحمدللہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ بھی ہمارا ہو جائے گا. تو در حقیقت جو گفتگو ان آیات میں چل رہی ہے وہ کچھ، ایک طرف تو صحابہ کرام کا ذکر ہو گیا کہ وہ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب موجود ہوتے ہیں تو پست رکھتے ہیں، تو اللہ نے ان کی تعریف فرما دی کہ اللہ نے ان کے دلوں کو آزما لیا ہے تقویٰ کے لیے. گویا ان کے دلوں میں تقویٰ موجود ہے، اور یہ تقویٰ کی علامت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس وہ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. اس کے مقابلے میں کچھ دیہاتیوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، کچھ آرام کا وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن وہ باہر حجروں کے باہر ہی کھڑے ہو کر پکارنے لگ گئے، یا محمد اخرج علینا، یا محمد اخرج علینا. تو یہ کچھ کیفیت تھی جس کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور بتایا کہ اگر وہ صبر کر لیتے یہاں تک کہ آپ خود نکل آتے، یقیناً آپ نے نماز کے لیے نکلنا ہی تھا، باہر آنا ہی تھا، تو اگر آپ خود باہر آتے تو وہ صبر کرنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. لیکن اللہ نے آگے بخشش کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ نے ان کے لیے کوئی سزا کا معاملہ نہیں رکھا. تو آج کی کلاس کو یہیں رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں، اگلے لیکچر میں مزید آیات کا ہم ترکیب کا مطالعہ کریں گے اور آگے بڑھائیں گے اس سلسلے کو. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.